سر ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف بدترین دور میں عوامی نیشنل پارٹی نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، لیکن قومی سطح پر ان کو نظر انداز کیا اور گیا ہے۔ جو پنجاب کے یا جو سامراج کے حکمران ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ ہم پختون جاگیں یا ہم میں اتفاق آئے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے ہمیں دبانے کی کہ وہ مزے کرتے رہیں اور ہم پستے رہیں۔ 12 اگست 1948 کو بابڑے کے مقام پہ گولی چلائی گئی، جو قیوم خان ایک وزیر اعلیٰ تھا ظالم، اس نے ہمارے خدائی خدمتگاروں پہ گولی چلائی اور ہمارے تقریباً 600-650 خدائی خدمتگار شہید ہوئے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ باچا خان بابا پاکستان کے موقف کے حامی نہیں تھے، متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، ایون کے مرنے کے بعد انہوں نے پاکستان کی سرزمین میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کیا، لیکن سیاست پاکستان میں کی۔ یہ ایک پروپیگنڈا یا جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو باچا خان بابا یا ان کی جو تحریک تھی یا جو ان کے ساتھی تھے ان کے خلاف ہمیشہ سے رہا ہے۔ آج بھی ہمیں غدار کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس پہ فخر ہے۔ ریسنٹلی ابھی ڈی جی صاحب نے بھی یہ کنفیس کیا ہے کہ وہ مطلب جمہوریت پسند جماعت ہے، لیکن اس کو غیر مقبول کرنے کی کیا خاص وجہ تھی؟ ہم مقبول تھے لیکن ہم قبول نہیں تھے، اور ابھی آ کر یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ جا کے باچا خان بابا کی اور ولی خان کی قبر پہ جائیں اور ان سے معافی مانگیں۔ اچھا، دہشت گردی کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی نے نقصان اٹھایا، اس کی وجہ طالبان کے سامنے نہ جھکنے کی تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرنے کی تھی؟ یہ جو نئی دہشت گردی تھی جن کو یہی پاکستان کے حکمران، یہی اسٹیبلشمنٹ، یہی ISI بنا کے لے کے آئی۔ ایک تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی آپریشن کی حامی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اسی دور حکومت میں دہشت گردی کی سب سے زیادہ قربانیاں بھی عوامی نیشنل پارٹی نے دی، تو اس وقت حمایت تھی اور ابھی مخالفت ہے۔ تیرا میں آپریشن کی بات آپ نے کی، آپریشن تو یہ اس کی دستخط سے شروع ہوا ہے، اس کی اجازت سے شروع ہوا ہے۔ کے پی میں جو آپ لوگوں کا 2008 سے 2013 تک آپ کی گورنمنٹ بنی تھی، اس میں اب آتے ہیں ترقیاتی کاموں پر، آپ لوگوں نے صوبے کو کیا دیا اور خصوصاً کوہاٹ کو کیا دیا؟ 74 ڈگری کالجز ہم نے بنائے۔ 2008 سے 2013 تک 11 یونیورسٹیاں اور بنائیں۔ اس کے علاوہ بے انتہا پرائمری اسکول اور ہائی اسکول بنائے گئے۔ اچھا، کئی اسکول جو دہشت گردی میں بموں سے اڑا دیے گئے تھے ان کو بنایا گیا۔ اچھا سر، 2013 کے بعد ایک پارٹی کو صوبے میں مسلط کیا گیا، پھر بعد میں آ کے اس نے مرکز میں بھی حکومت بنائی، تو اس نے صوبے کو کیا دیا؟ سوائے دھرنوں کے، سوائے ہلڑ بازی کے، سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اپنا ایک پروجیکٹ مجھے بتا دیں۔ ایک لیاقت اسپتال تھا جو تاریخی اسپتال تھا، اس کو انہوں نے گرا دیا۔ آج 9 سال ہو گئے ہیں، 3 بار اس کا یہ جھوٹا افتتاح کر چکے۔ یہ جو MNA صاحب ہیں، یہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو جھوٹے وعدے اور کلمے پڑھتے ہیں، لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ تو وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، آپ نے کب کوہاٹ کے حق کی بات کی ہے؟ آپ نے کب کوہاٹ کے عوام کی بات کی ہے؟ اس سے پہلے MPA تھا، 2 بار MPA رہ چکا ہے۔ کرپشن بے انتہا ہے کوہاٹ میں۔ کوہاٹ کے DC، کوہاٹ کا کمشنر، ساری انتظامیہ ان کی نوکر بنی ہوئی ہے۔ ہماری پچھلے دنوں میٹنگ تھی کمشنر اور اس نے امن کے حوالے سے، تو کمشنر نے DC نے تسلیم کیا ہے کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جتنی نااہل یہ MNA، MPA اور یہ حکومت ہے، تو آپ خود بتائیں کہ یہ عوام آخر کس کے پاس جائیں؟ آج بھی اسی کوہاٹ میں، یہ شاپور یونین کونسل میں، بورکا میں چلے جائیں، وہاں جانور اور انسان ایک ہی تالاب سے پانی پی رہے ہیں آج بھی 2026 میں۔ کہہ رہا ہے کہ صوبے کے لیے پھر 2 وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے، ایک خان صاحب کے لیے ہونا چاہیے، دوسرے صوبے یہ جی وزیر اعلیٰ، یہ عوام کا وزیر، یہ تو بس اسی جو خان صاحب جس کو آپ کہہ رہے ہیں ان کا نوکر ہے۔ وہی وزیر اعلیٰ ان کو ہوا ہے جو علیمہ خان کو باقاعدہ بھتہ دیتا ہے، جو ان کی بیگم صاحبہ کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ عمران کی تو اپنی کوئی رائے نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج آپ عوامی نیشنل پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک بس یادگار رہ گئی ہے یا ابھی اس پہ جان ہے؟ بالکل جان ہے جی عوامی نیشنل پارٹی۔ اگر میں یہ کہوں کہ پختونخوا کی نمائندہ جماعت ہے، پختونخوا کے جو اصل لوگ ہیں ان کی ترجمان ہے۔
بعض حلقوں میں تنقید کی نشانہ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ ایمل ولی خان صاحب ایک تو یہ کہ وہ بلوچستان سے سینیٹر بنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایک نوری سی سیاست چل رہی ہے، ایک ہی خاندان اس سیاست میں بس۔ بات یہ ہے کہ وہاں بھی ایمل ولی خان عوامی نیشنل پارٹی کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کے ووٹوں سے بنے، اچھا، کسی سے خیرات میں نہیں بنے کہ کسی نے ہمیں یہ سیٹ خیرات میں دی۔ رہی بات موروثی سیاست کی، تو یہ سیاست موروثی اس طرح ہے، ہم لیڈر اسی کو بناتے ہیں یا عوام اسی کو لیڈر چنتی ہے جس کو عوام پسند کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی سیاست میں ایک ایسا بھی مقام آیا جہاں سیاست نعروں کے بجائے جنازوں سے پہچانی جاتی تھی، اور انہی جنازوں میں ایک ہی آواز آتی تھی، عوامی نیشنل پارٹی۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر ایڈوکیٹ مسعود خان خلیل صاحب، آئیں ان سے کھل کر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیں۔ میرا نام مسعود خان خلیل ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں وکیل ہوں، اور ابھی عوامی نیشنل پارٹی ضلع کوہاٹ کا صدر ہوں، اور کوہاٹ میں ایک سیاسی گھرانے سے میرا تعلق ہے جو خدائی خدمتگار گھرانہ ہے، اور میرے والد صاحب خدائی خدمتگار تھے، میرے بھائی 2 دفعہ ایم پی اے رہ چکے ہیں، میرے 2 بھائی صوبائی جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں، تو ہمارا یہ سلسلہ نسل در نسل چل رہا ہے۔ تو ہمارا یہاں ایک اپنا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور ایک سیاسی خاندان ہے، اور باچا خان بابا نے جب تحریک 1930 میں شروع کی تھی تو ہم اسی تسلسل میں آ رہے ہیں۔ سر ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف بدترین دور میں عوامی نیشنل پارٹی نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، لیکن قومی سطح پر ان کو نظر انداز کیا گیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہماری قربانیاں ابھی سے نہیں ہیں، دہشت گردی سے ہماری قربانیاں پاکستان بننے سے پہلے بھی باچا خان بابا نے جیلیں کاٹی ہیں اور سزائیں بھگتی ہیں، ہمارے اور خدائی خدمتگاروں نے سزائیں بھگتی ہیں، ان کے جنازے اٹھے ہیں، اور 12 اگست 1948 کو بابڑے کے مقام پہ گولی چلائی گئی، جو قیوم خان ایک وزیر اعلیٰ تھا، ظالم ڈکٹیٹر تھا، اس نے ہمارے خدائی خدمتگاروں پہ گولی چلائی اور ہمارے تقریباً 600-650 خدائی خدمتگار شہید ہوئے۔ یہ سلسلہ، یہ تسلسل ابھی تک جاری ہے، اور ہر طریقے سے ہر دور کی ریاست یا ڈکٹیٹرشپ تھی، اس نے ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج بھی اپنے کاز سے، اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، اور ہم نے قوم کی خدمت کا جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے آج تک ہم اس پہ قائم ہیں۔ آپ نے بات کی بابڑے کی، یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو کہ پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہوا، اور 2 دن بعد پھر آزادی کا جشن منانا تھا۔ اتنے بڑے واقعے کو کیسے چھپایا گیا، اور آج تک خاص کر نوجوان نسل میں بھی اس واقعے کو بہت کم طور پر جانا جاتا ہے؟ یہ کیا مطلب پارٹی نے یا ہمارے نمائندوں نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، یا کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ چھپانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس وقت بھی جو حکمران تھے، جو لوگ تھے، ان کا یہی سوچ، یہی نظریہ تھا کہ ان لوگوں کو ہر طریقے سے ہم نے دبانا ہے کہ یہ لوگ یہ اس پختون قوم کو بیدار نہ کر سکے۔ باچا خان بابا کا بھی یہی سوچ، یہی نظریہ تھا کہ وہ اس قوم کو، پختونوں کو بیداری لانا چاہتے تھے، ان کو تعلیم دینا چاہتے تھے۔ تو انگریزوں، چاہے وہ انگریز تھے یا چاہے ان کے بعد حکمران تھے، ان کی یہی کوشش تھی کہ یہ پختون قوم بیدار نہ ہو، یہ ان میں شعور نہ آئے، یہ اپنے حق کو نہ پہچانے، یہ اپنے وسائل کو نہ پہچانے۔ آپ دیکھ لیں کہ مولانا خانزیب صاحب جو ہمارے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے قوم پرست رہنما تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم پختونوں کو بیدار کریں یا ہم پختونوں کو ان کا حق دلانے کی بات کریں۔ اگر پختون بیدار ہو گئے، اگر پختونوں میں اتفاق آ گیا، اتحاد آ گیا، تو جو حالات آج پختونوں کے ہیں، جو پختونوں کی بدحالی ہے، جو کس قسم و پرسی میں پختون وقت گزار رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اور جو پنجاب کے یا جو سامراج کے حکمران ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ ہم پختون جاگیں یا ہم میں اتفاق آئے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے ہمیں دبانے کی، کہ وہ مزے کرتے رہیں اور ہم پستے رہیں۔
اچھا، باچا خان بابا مطلب بہت زیادہ اس نے سختیاں جھیلی ہیں، تقریباً 37 سال اس نے جیل کاٹی، لیکن پھر بھی اس نے عدم تشدد کا راستہ کیوں نہیں چھوڑا؟ یہ عدم تشدد باچا خان بابا کا ایک اصول تھا، اور شروع سے ہی جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اس وقت جو تحریک تھی، اس وقت کے جو رہنما تھے، جس میں مہاتما گاندھی تھے، جواہر لال نہرو تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، مولانا حسین احمد مدنی تھے، مولانا بھاشانی تھے، اس طرح کے اور کئی رہنما جو ہندوستان میں تھے، ان کی سوچ یہی تھی کہ ہم تشدد سے انگریز کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ انگریز ایک طاقتور قوت تھی، ان کے لازمی بات ہے کہ اس وقت عوام کے پاس نہ اسلحہ تھا نہ کچھ اور چیز تھی۔ تو باچا خان بابا اور وہ جو سارے رہنما تھے، انہوں نے باچا خان کی اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم عدم تشدد کے ذریعے اور امن کے ذریعے، پیار کے ذریعے، محبت کے ذریعے اس قوم کو بیدار کریں گے، اور اس قوم کو ایک ایسی نہج پہ لے کے آئیں گے تاکہ ہم آزادی بھی حاصل کریں اور ہمیں نقصان بھی نہ ہو۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ باچا خان بابا پاکستان کے موقف کے حامی نہیں تھے، متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، اور مطلب ایون کے مرنے کے بعد انہوں نے پاکستان کی سرزمین میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کیا، لیکن سیاست پاکستان میں کی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ یہ ایک پروپیگنڈا یا جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو باچا خان بابا یا ان کی جو تحریک تھی یا جو ان کے ساتھی تھے ان کے خلاف ہمیشہ سے رہا ہے۔ اچھا انہوں نے یہی کوشش کی کہ باچا خان بابا جو بات کہتے ہیں ان پہ مختلف، ان کو انڈیا کا ایجنٹ بھی کہا گیا، ان کو اچھا روس کا ایجنٹ بھی کہا گیا، اچھا ان کو مختلف ایسے القابات سے وہ کیا گیا تاکہ یہ جو بات باچا خان بابا کرتے تھے کہ اس کی نفی ہو۔ اچھا آپ دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں کہ باچا خان بابا جب پاکستان اور ہندوستان تقسیم ہوئے تو جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی اس میں پہلے ممبر باچا خان تھے جنہوں نے پاکستان کے حلف اٹھایا تھا اچھا وفاداری کا۔ اچھا تو یہ غلط پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے۔ آج بھی ہمیں غدار کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم کو غدار کہا گیا، ولی خان بابا کو، اسفندیار خان کو، سب کو یہ القابات سے نوازا گیا صرف اس بنا پہ اچھا کہ ہم اپنا حق نہ مانگیں۔ اچھا اچھا اے این پی کو آپ کیسی جماعت دیکھتے ہیں؟ صرف پختونوں کے لیے یا پورے ملک پاکستان کے لیے؟ اے این پی ایک قوم پرست جماعت ہے، اور آپ دیکھ لیں ہماری منشور پڑھ لیں یا ہمارا آئین پڑھ لیں، ہماری ہر صوبے میں تنظیم ہے، پورے پاکستان میں تنظیم ہے، بلوچستان میں، سندھ میں، سرائی کی بیلٹ میں، ابھی گلگت بلتستان میں بھی ہم نے تنظیم بنا لی ہے، اور پختونخوا میں بھی ہے۔ تو ہماری پورے پاکستان میں تنظیمیں ہیں، لیکن پھر وہی بدقسمتی کہ ہماری ہر طریقے سے ہمیں کچلا گیا تاکہ ہمیں پورے پاکستان میں پھیل نہ سکے۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ ہمیں وہ بات ہم کرتے تھے جو انگریزوں کو بھی اور پنجاب کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا حکمران تھے یا سامراج تھے ان کو یہ سوٹ نہیں کرتی تھی، اسی وجہ سے ہمیں محدود سے محدود کیا گیا ہے، غیر مقبول کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ جانی نقصان بھی عوامی نیشنل پارٹی نے اٹھایا اور مالی نقصان بھی عوامی نیشنل پارٹی نے اٹھایا۔ آج بھی ریسنٹلی ابھی ڈی جی صاحب نے بھی یہ کنفیس کیا ہے کہ وہ مطلب جمہوریت پسند جماعت ہے، لیکن اس کو غیر مقبول کرنے کی کیا خاص وجہ تھی؟ دیکھیں جی، یہی اسٹیبلشمنٹ کی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ شکر ہے کہ آج ڈی جی جو آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا، اور اس نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کو اس وقت کے جو حکمران تھے یا اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے غیر مقبول کرنے کی کوشش کی اور ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا۔ اچھا آج وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی ایک محب وطن پارٹی ہے، آج وہ ہماری قربانیوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، آج وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے ہر لحاظ سے حالات کا مقابلہ کیا، ہماری شہادتیں بھی ہوئیں، مالی جانی ہر لحاظ سے ہمارا نقصان ہوا، اور ابھی آ کر یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ جا کے باچا خان بابا کی اور ولی خان کی قبر پہ جائیں
اور ان سے معافی مانگے، بالکل کیونکہ انہوں نے ہم غیر مقبول نہیں ہوئے، لیکن ہم مقبول تھے، لیکن ہم قبول نہیں تھے۔ اچھا ان کو ہم سوٹ نہیں کرتے تھے، جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی یا جو پچھلے حکمران تھے، اچھا انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کو ایک منظم طریقے سے پارلیمان سے باہر کیا۔ آج ہماری قومی اسمبلی میں ایک سیٹ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے لوگ اسمبلیوں میں چلے گئے ہیں، قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا موازنہ آپ اسفندیار خان سے یا ایمل ولی خان سے یا حاجی بلور سے یا میاں افتخار سے کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں کو تو سہولتیں دی گئیں، ان لوگوں کو تو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، بالکل ان بکسے بھرے گئے۔ میں خود امیدوار رہا ہوں یہاں صوبائی اسمبلی کا، تو جس طریقے سے انہوں نے دھاندلی کے ذریعے یہ حکومتیں بنائیں تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے وسائل کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے جو پختونوں کے بچے ہیں ان کی جو منہ سے نوالا چھینا جا رہا ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی۔ بالکل ایسی بات ہے۔ اچھا دہشت گردی کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی نے نقصان اٹھایا، اس کی وجہ طالبان کے سامنے نہ جھکنے کی تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرنے کی تھی؟ دیکھیں جی، دہشت گردی میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر قسم کی دہشت گردی کا سامنا ہم انگریزوں کے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، اور یہ جو نئی دہشت گردی تھی جن کو یہی پاکستان کے حکمران، یہی اسٹیبلشمنٹ، یہی ISI بنا کے لے کے آئی، ان کو کھڑا کیا، ان کو اسلحہ دیا، ان کو ٹریننگ دی، پہلے ان کو مجاہدین بنایا، پھر ان کو طالبان بنایا، آج یہ فتنہ الخوارج بن گئے ہیں۔ گڈ اور بیڈ کا تصور کیا، جو یہ تھا ہمارا تو یہی شروع دن سے موقف تھا، ہم اس دہشت گردی کے خلاف تھے اور ان دہشت گردوں کے بھی خلاف تھے۔ آج ہمارا آپ دیکھ لیں کہ جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، اسی وجہ سے اٹھانا پڑا کہ ہمارا موقف یہ تھا کہ ہم کسی صورت میں نہ دہشت گردی کو مانتے ہیں، نہ دہشت گردوں کو مانتے ہیں، نہ ان کی پالیسیوں کو تسلیم کرتے ہیں، چاہے یہ مذاکرات کریں، چاہے یہ آپریشن کریں۔ انہوں نے اس صوبے میں 22,000 سے زیادہ آپریشن کیے۔ آپ دیکھ لیں یہ چھوٹے بڑے ٹارگیٹڈ آپریشن، اب بھی آپریشن جاری ہے۔ ہم نے اس ہر ایک چیز کی اس لحاظ سے کہ مخالفت کی ہے کہ آپ آپریشن کے نام پہ، دہشت گردوں کے نام پہ آپ جو سویلین لوگ ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ لوگ تو آپ کو معلوم ہے، آپ کے اپنے لائے ہوئے ہیں، تو آپ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، کون کیا کارروائی کر رہا ہے اور کون کس طرح یہ ساری وہ چلا رہا ہے، تو آپ ان کو پکڑیں۔ لیکن یہ لوگ دہشت گردی ختم کرنا ہی نہیں چاہتے، میرا تو یہی خیال ہے۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ مطلب بعض حلقوں میں بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے، 8 سے لے کر 13 تک جو KP میں حکومت تھی عوامی نیشنل پارٹی کی، بالکل، تو ایک تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی آپریشن کی حامی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اسی دور حکومت میں دہشت گردی کی سب سے زیادہ قربانیاں بھی عوامی نیشنل پارٹی نے دی، تو اس وقت حمایت تھی اور ابھی مخالفت ہے، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حمایت تو ہماری، میں نے آپ کو عرض کی نا کہ یہ گڈ اور بیڈ کا تصور جو ہے، تو ہم نے اس کی مخالفت کی، ہم نے اس بات کی حمایت کی کہ آپ یہ گڈ اور بیڈ کا جو تصور ہے اس کو ختم کریں۔ اچھا، جو اصل دہشت گرد ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا اور ابھی نہیں ہو رہا کہ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا یہ انڈیا یا افغانستان پہ ڈال دیتے ہیں۔ بالکل، آپ اپنے گھر کو مضبوط کریں، آپ کا گھر کمزور ہوگا تو باہر کے دشمن آپ پہ حملہ کریں گے۔ بالکل ایسا ہم نے اس وقت بھی آپریشن کی حمایت صرف اس بنا پہ کی تھی کہ آپ ٹارگیٹڈ جو لوگ دہشت گرد ہیں ان کے خلاف آپریشن کریں، اس سول لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جو سوات میں ہوا ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا، سوات میں ہم نے انہی مولانا صوفی محمد سے اور مولانا فضل اللہ سے اور ان سب لوگوں سے معاہدہ کیا، وہاں شرعی عدالتیں قائم کی۔ آج آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں صرف سوات میں شرعی عدالتیں ہیں، وہ عوامی نیشنل پارٹی اور ان کے مذاکرات کی بنا پہ ہوئے۔ پھر وہاں سے لوگ مائیگریٹ بھی ہوئے،
پھر ان لوگوں کو دوبارہ ہم نے آباد بھی کیا، ہماری حکومت میں یہ سارا ہوا. اچھا تو یہ معاہدے بھی ہم نے انہی کے ساتھ کیے ہیں، صرف اس قوم کے لیے. اور یہ آج بھی ہم اس کی وہ کرتے ہیں کہ آپ کریں، جو لوگ دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں اور صحیح کارروائی کریں. اچھا اچھا کے پی میں جو آپ لوگوں کا 2008 سے 2013 تک آپ کی گورنمنٹ بنی تھی، اس میں اب آتے ہیں ترقیاتی کاموں پر، آپ لوگوں نے صوبے کو کیا دیا اور خصوصاً کوہاٹ کو کیا دیا؟ بات یہ ہے کہ آپ موازنہ کر لیں، جب پاکستان 1947 میں بنا تھا تو اس وقت سے 2008 تک اچھا آپ یہ 5 سال ہمارے اس وقت سے لے کر پورے صوبے میں صرف 9 یونیورسٹیاں تھیں. اچھا عوامی نیشنل پارٹی نے 2008 سے 2013 تک 11 یونیورسٹیاں اور بنائیں صوبے میں یا پاکستان میں؟ صوبے میں. اچھا صرف پختونخوا کی بات کر رہا ہوں میں. کوہاٹ کی بات، اچھا 74 ڈگری کالجز ہم نے بنائے اچھا اسی 2008 سے 2013 کے دور میں. اس کے علاوہ بے انتہا پرائمری اسکول اور ہائی اسکول بنائے گئے. اچھا کئی اسکول جو دہشت گردی میں بموں سے اڑا دیے گئے تھے ان کو بنایا گیا. اب آتے ہیں کوہاٹ پہ. آپ نے کوہاٹ کی بات کی. بدقسمتی ہماری یہ تھی کہ ہمارا یہاں صوبائی اسمبلی کا ممبر نہیں تھا 2008 سے 2013 کے درمیان. ہم نے صرف ایک قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی تھی، پیر دلاور شاہ ہمارے MNA تھے. اچھا ہم نے یہاں 6 کالجز بنائے، ڈگری کالجز کوہاٹ میں. میں کوہاٹ کی بات کر رہا ہوں، جس میں آپ استرزئی گرلز ڈگری کالج، KDA گرلز ڈگری کالج، اچھا گنبٹ بوائز کالج اور گرلز کالج، اس طرح لاچی میں ڈگری کالج، اچھا گرلز کالج. اسی طرح ایک کام ٹیک کالج ہے، بی ٹیک کالج ہے پنڈی روڈ پہ، وہ بھی عوامی نیشنل پارٹی کے دور میں بنا. یہ جو آپ پشاور جاتے ہیں، یہ میڈیکل کالج راستے میں، میڈیکل کالج ابھی تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ بھی امیر حیدر ہوتی کا منصوبہ تھا، اسی نے فنڈ دیا تھا. اچھا تو یہ 7-8 کالجز ہم نے اپنے دور حکومت میں بنائے ہیں. اس کے علاوہ اسکولوں کی تعداد پرائمری اسکولوں کی بہت زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کوہاٹ میں جنا لائبریری کے نام سے ایک لائبریری تھی، شاید آپ نے دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، اس وقت سنا ہوگا. یہ جنا لائبریری MMA کے دور میں اس کو گرا دیا گیا. وہاں آج بھی جنا پلازا آپ دیکھ رہے ہیں تعمیر ہوا تھا. ہم نے اس کی ضرورت کہ کوہاٹ میں لائبریری نہیں تھی، ہم نے ضرورت سمجھی. ہم نے کیونکہ ہم تنظیم میں تھے اور یہاں خورشید بیگم ہماری MNA تھی اور مسرت شفیع ایڈوکیٹ MPA تھی، تو ہم نے امیر حیدر ہوتی صاحب سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں کوہاٹ میں لائبریری دی جائے. تو انہوں نے ہمیں ایک کی بجائے 2 لائبریریاں دی. ایک کمری باغ میں باچا خان لائبریری ہے اور ایک KDA میں پبلک لائبریری آج بھی کام کر رہی ہے. اچھا صحافی بھائیوں کے لیے کوئی بیٹھنے کی یا ان کی جگہ نہیں تھی، پریس کلب نہیں تھا، تو کمری باغ میں اسی عوامی نیشنل پارٹی نے پریس کلب بنایا. اچھا وہ بھی آج آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ترقیاتی منصوبے، ہنگو روڈ ہے کوہاٹ، ہنگو ڈبل روڈ ہے. اس کے علاوہ اور بے انتہا ایسی چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اب وقت نہیں ہے تفصیل کی. اچھا تو یہ جو میجر اور میگا پروجیکٹ تھے یہ عوامی نیشنل پارٹی کے دور میں 5 سالہ دور میں ہوئے. تو 2013 میں آپ لوگوں نے اتنے ترقیاتی کام بھی کیے اور اس کے ساتھ ہیلتھ کے شعبے میں بھی آپ لوگوں کے کام تھے، لیکن 2013 کا جو مینڈیٹ تھا وہ کس طرح سے لیا؟ یہ عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت کا فقدان تھا یا کسی تیسری پارٹی کو زبردستی مسلط کیا گیا تھا؟ یار جی دیکھیں، میں تو یہ تو آپ کو پورے صوبے کی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو یہ کام صرف کوہاٹ میں نہیں ہوئے، مردان میں، چرسدہ میں، نوشہرہ میں، چترال میں یونیورسٹیوں کی تعداد، کرک میں خوشحال خان یونیورسٹی بنائی گئی. اس کے علاوہ پورے صوبے میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کوہاٹ میں ہوئے، اور بے انتہا کام ہوئے ہیں. پشاور میں دیکھ لیں. یہ ایک میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ یہ ایک منظم طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی کو جیسے DG ISPR نے تسلیم کیا کہ اس وقت سے 2013 کے بعد یہ سازش شروع ہوئی کہ ANP کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے، کیونکہ جو ترقیاتی کام، جو تعلیمی ادارے ANP نے بنائے
ان کی یہ کوشش تھی کہ اگر یہ پھر اقتدار میں آئے تو یہ اس قوم کو بیداری مل جائے گی۔ اچھا سر، 2013 کے بعد ایک پارٹی کو صوبے میں مسلط کیا گیا، پھر بعد میں آ کے اس نے مرکز میں بھی حکومت بنائی، تو اس نے صوبے کو کیا دیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو حال میں یہ بھی جو سچویشن چل رہی ہے، خاص کر سائیڈ علاقوں کی، تیرا کی، اور ادھر جو آپریشن کے حوالے سے، اور صوبے کا جو ہمارا ایک نامزد وزیر اعلیٰ صاحب ہے وہ اس وقت احتجاج میں ہے، کراچی میں پہنچے ہوئے ہیں، تو کیا صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ایسا کرنا چاہیے کہ ایک طرف اپنی عوام کو چھوڑ کر دوسری طرف نعرے بازی کی طرف آنا؟ دیکھیں جی، یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ایک منظم سازش، اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو خاص طور پہ عوامی پختونوں پہ مسلط کیا گیا۔ ان کی کارکردگی یہ تیسری تقریباً ٹرم ہے جو ان کو حکومت دی گئی ہے۔ پہلے ٹرم میں بھی پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھا، پھر محمود خان وزیر اعلیٰ بنا، پھر گنڈاپور وزیر اعلیٰ بنا، امین گنڈاپور، اور ابھی یہ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ ہے۔ ان تینوں کی کارکردگی آپ دیکھ لیں، سوائے دھرنوں کے، سوائے ہلڑ بازی کے، سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب پورا صوبہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، کوئی ترقیاتی کام ان 13 سالوں میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ کوئی میں نے ابھی آپ کو ANP کے میگا پروجیکٹ بتائے ہیں، یہ اپنا میں اس کوہاٹ کی بات کرتا ہوں، یہ اپنا ایک پروجیکٹ مجھے بتا دیں۔ ایک لیاقت اسپتال تھا جو تاریخی اسپتال تھا، اس کو انہوں نے گرا دیا، آج 9 سال ہو گئے ہیں، 3 بار اس کا یہ جھوٹا افتتاح کر چکے ہیں، لیکن وہ اسپتال یہ نہیں بنا سکے، ابھی تک نہیں بنا، وہ ابھی تک کھنڈر پڑا ہوا ہے۔ تو اور سڑکوں کا حال دیکھیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، پانی کوہاٹ سٹی چلے جائیں، اس علاقے میں پینے کا پانی، صاف پانی شہریوں کو میسر نہیں ہے۔ صفائی کا برا حال ہے۔ WSSC جو ایک PTI کی ذیلی تنظیم ہے، اس میں انہوں نے اپنی PTI کے سارے ورکروں کو بھرتی کیا ہوا ہے، اس کی کارکردگی آپ کے سامنے، آپ بازار صبح چلے جائیں، آپ وہ کوڑے کے ڈھیر دیکھ لیں، تو ان کی کارکردگی بالکل صفر ہے۔ اس صوبے میں بھی ان کو مرکز میں بھی حکومت ملی ہے۔ یہ جو MNA صاحب ہیں، یہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو جھوٹے وعدے اور کلمے پڑھتے ہیں، لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے۔ آپ تو وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، آپ کو تو منسٹریاں بھی 2-3 ملی تھیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کوہاٹ کے لیے آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ آپ نے کب کوہاٹ کے حق کی بات کی ہے؟ آپ نے کب کوہاٹ کے عوام کی بات کی ہے؟ اس سے پہلے MPA تھا، 2 بار MPA رہ چکا ہے۔ کرپشن بے انتہا ہے کوہاٹ میں۔ کوہاٹ کے DC، کوہاٹ کا کمشنر، ساری انتظامیہ ان کی نوکر بنی ہوئی ہے، ان کو بھی عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہماری پچھلے دنوں میٹنگ تھی کمشنر اور اس نے امن کے حوالے سے، تو کمشنر نے، DC نے تسلیم کیا ہے کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ مسائل ہم نہیں حل کر سکتے۔ اچھا، تو جتنی نااہل انتظامیہ ہے، جتنی نااہل یہ MNA، MPA اور یہ حکومت ہے، تو آپ خود بتائیں کہ یہ عوام آخر کس کے پاس جائیں؟ آج آپ دیکھ لیں مسجدوں میں اعلانات ہو رہے ہیں، کمیٹیاں بن رہی ہیں اس کے خلاف کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، 22 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ گیس ہماری اپنی پیداوار ہے، اپنے ضلع کی پیداوار ہے، لیکن آپ دیکھیں گیس نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کو شعور دے رہے ہیں، تو یہ شعور آخر پہلے بھی عوام میں تھا، شعور کون سا شعور ہمیں دے رہے ہیں؟ جس شعور کی یہ بات کرتے ہیں، اس سے تو بہتر شعور ہماری عوام کے پاس پہلے تھا۔ ان کو تو ایک اندھیرے میں دھکیل دیا گیا ہے، ان کو تو سوائے دھرنوں کے، سوائے ہلڑ بازی کے اور کچھ نہیں بتایا گیا۔ ابھی وزیر اعلیٰ نے ادھر جلسہ کیا تھا کوہاٹ میں، اس جلسے پہ انہوں نے 5 کروڑ روپے عوام کے ٹیکس کے پیسے انہوں نے اڑا دیے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 2000 بندے 6 ضلع سے بھی 2000-3000 بندے نہیں اکٹھے کر سکے۔ کوئی ایک میگا پروجیکٹ جو وزیر اعلیٰ آتا ہے تو کوئی ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے یا اعلان کرتا ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ چلے جائیں، آج بھی اسی کوہاٹ میں، یہ شاپور یونین کونسل میں، بورکا میں چلے جائیں، وہاں جانور اور انسان ایک ہی تالاب سے پانی پی رہے ہیں، آج بھی
26 میں آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، تو ان کی کارکردگی صرف اتنی ہے کہ یہ کسی کو کوہاٹ سٹی کی سڑکیں دیکھ لیں، دیہات کا تو حال ہی برا ہے، تو ان کی کارکردگی یہ ہے، 13 سالوں کی کارکردگی ان کی ہے۔ ایک طرف صوبے میں بدامنی ہے، اور دوسرا یہ کہ تیرا سے میں اکثر ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ تیرا سے لوگ گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں نا، لیکن دوسری طرف میں نے دیکھا وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ لاہور گئے ہوئے ہیں، حالانکہ وہاں پنجاب حکومت نے ان کو دھتکارا ہے بہت۔ میرے خیال میں وزیر اعلیٰ کو یہ چیزیں سوٹ بھی نہیں کرتی کہ کم از کم اس طرح کرے، لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ صوبے کے لیے پھر 2 وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے، ایک خان صاحب کے لیے ہونا چاہیے، دوسرے صوبے کے یہ لیے جی ہونا چاہیے؟ وزیر اعلیٰ یہ عوام کا وزیر، یہ تو بس اسی جو خان صاحب جس کو آپ کہہ رہے ہیں ان کا نوکر ہے، وہی وزیر اعلیٰ ان کو وہ ہے جو علیمہ خان کو باقاعدہ بھتا دیتا ہے، جو ان کی بیگم صاحبہ کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ اچھا، عمران کی تو، خان صاحب کی تو اپنی کوئی رائے نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ وزیر اعلیٰ ان کو وہی سوٹ کرتا ہے جو اب پنجاب، تو یہ پنجاب جاتے ہیں یا سندھ جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ کا کام یہ تو نہیں ہے کہ وہ سندھ اب اپنے صوبے کا دورہ کریں، ایک ایک ضلع میں جائیں، آپ جس اس کا یہ نمائندہ ہے وہ وہاں جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا حالات ہیں، وہاں کی بے روزگاری دیکھیں، وہاں کے حالات دیکھیں۔ تیرا میں آپریشن کی بات آپ نے کی، آپریشن تو یہ اس کی دستخط سے شروع ہوا ہے، اس اچھا، کی اجازت سے شروع ہوا ہے آپریشن کے، تو یہ ہم ہی ہیں میڈیا پہ آ کے تو یہ انکار کرتے ہیں، ہاں بالکل، لیکن ان کی صوبائی حکومت کی مرضی کے بغیر آپریشن تو نہیں ہوئی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہر ایک چیز میں ان کو سہولت کار ہیں، تو یہ ان کی کارکردگی ہے کہ تم سندھ یا کراچی جا کے جلسے کرو یا لاہور جاؤ یا ادھر جو ان کا وہ عوام کے سامنے ہے، آپ اپنی عوام کی مسائل کی بات کریں، اپنے عوام کے مسائل حل کریں۔ آج پنجاب کو دیکھیں، سندھ کراچی کو دیکھیں، ترقی کرائیں، آج آپ لاہور چلے جائیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان ہے کہ کوئی اور ملک میں ہم آ گئے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے پینے کا پانی نہیں ہے۔ اچھا سر، آج آپ عوامی نیشنل پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک بس یادگار رہ گئی ہے یا ابھی اس پہ جان ہے؟ اور اگر دوبارہ اس کو حکومت ملتی ہے تو اس کی کیا لائے عمل ہوگا صوبے میں، ملک میں؟ بالکل جان ہے جی عوامی نیشنل پارٹی، اگر میں یہ کہوں کہ پختونخوا کی نمائندہ جماعت ہے، پختونخوا کے جو اصل لوگ ہیں ان کی ترجمان ہے، اور مستقبل یہ ہے کہ بالکل ہم کام بھی کر رہے ہیں، ہماری پارٹی منظم بھی ہے، ہم پورے صوبہ میں اپنی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری ہیں، اور عوام میں میرا خیال ہے کہ ابھی شعور آنا ابھی شروع ہوا ہے، جس شعور کی آپ بات کر رہے تھے، اچھا، تو ابھی شعور آ رہا ہے، اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ 13 سال جو انہوں نے دیکھا ہے اس صوبے کا حال یا اس صوبے کے حکمرانوں کا حال، اور عوامی نیشنل پارٹی کو بھی 2008 سے 2013 تک دیکھا ہے، تو ان میں ابھی یہ شعور آ رہا ہے کہ واقعی اصل جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں وہ اے این پی کے اور عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ الیکشن میں اگر یہی رویہ اسٹیبلشمنٹ کا نہ رہا جیسے پچھلے الیکشنوں میں تھا، اور ایک منظم طریقے سے ہمیں دیوار سے لگایا گیا اور صحیح فیئر الیکشن ہوئے، صحیح انتخابات ہوئے، تو عوامی نیشنل پارٹی اس صوبے کی سب سے اکثریتی جماعت ہوگی۔ بعض حلقوں میں تنقید کے نشانہ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ ایمل ولی خان صاحب، ایک تو یہ کہ وہ بلوچستان سے سینیٹر بنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایک موری سی سیاست چل رہی ہے، ایک ہی خاندان اس سیاست میں بس۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایمل ولی خان بلوچستان سے سینیٹر، تو بلوچستان بھی اسی پاکستان کا حصہ ہے اور پختونوں کا حصہ ہے، اور بات یہ ہے کہ وہاں بھی ایمل ولی خان عوامی نیشنل پارٹی کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کے ووٹوں سے بنے، اچھا، کسی سے خیرات میں نہیں بنے کہ کسی نے ہمیں یہ سیٹ خیرات میں دی ہے، اچھا، وہاں ہمارے ایم پی ایز تھے، وہاں ہم سینیٹر بن سکتے تھے، تو ایمل ولی خان وہاں سے سینیٹر بنے۔ اور رہی بات موروثی سیاست کی، تو یہ سیاست موروثی اس طرح ہے کہ یہ باچا خان کی ایک تحریک ہے جس کا یہ سارا تسلسل ہے، اچھا، چاہے وہ علی خان تھے یا اسفندیار خان تھے اور ایمل ولی خان ہے،
عوام ہم لیڈر اسی کو بناتے ہیں یا عوام اسی کو لیڈر چنتی ہے جس کو عوام پسند کرتی ہے. اچھا اب ایمل ولی خان کو یا اسفندیار خان کو عوام پسند کرتی ہے تو لازمی بات ہے کہ مرکزی صدر جو ہمارا طریقہ کار ہے، مرکزی کونسل کا الیکشن ہوتے ہیں تو اسی کو صدر بنائیں. تو ایمل ولی خان کو بھی صدر ہماری پارٹی کے مرکزی کونسل نے بنایا. اچھا تو یہ تو آپ دیکھ لیں، آپ پیپلز پارٹی میں بھی یہ چیز ہے، آپ نہرو خاندان میں انڈیا میں دیکھ لیں وہاں بھی یہ چیز ہے، مسلم لیگ میں بھی یہی چیز ہے، جمعیت علماء اسلام میں بھی ہے. تو یہ تسلسل، یہ روایات تو ہیں ہماری کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا سر، آپ کا بے حد شکر گزار ہیں ہم کہ آپ نے آپ کا جی این ایکس میڈیا کو اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنا اظہار خیال ہم سے بیان کیا. وہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں. میں جی این ایکس میڈیا کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی مہربانی، شکریہ جی. آپ آئے اور میری آواز عوام تک آپ پہنچائیں گے تو یہ میں بہت خوش ہوا ہوں. بڑی مہربانی، شکریہ. تھینک یو.